نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. سیدھی سی بات ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے ہی نماز کا. نماز پڑھے گا مسلمان کنسیڈر، نماز کو چھوڑ دے گا اللہ کے ہاں اس کو مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ان منافقوں اور ہمارے درمیان جو عہد ہے، جو فرق ہے، وہ صرف نماز کا ہے. نمازیں ادا کریں اور نمازوں کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھو میرے بھائیوں، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی چونکہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. موسٹلی مسلمان جتنے بھی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی زکوٰۃ تو فرض تب ہوتی ہے نا جب پیسہ ہو. اگر پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں ہمیں نمبر مل گئے 100/100. ظاہر ہے اگر زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہے تو حج کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، اس میں بھی نمبر مل گئے 100/100. کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں بھی نمبر مل گئے 100/100. روزہ بھی ہر بندے نے نہیں رکھنا، جس کے پاس طاقت ہے وہی روزہ بھی رکھے گا، اس میں بھی نمبر مل گئے 100/100. پیچھے کتنے عمل بچ گئے؟ ایک نماز. یار 33% تو لے لو. 33% ایسا نہیں کہ کبھی کوئی نماز پڑھ لی کبھی نہیں. او بھائی کم از کم فرض تو پڑھ لو. یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں، ان کو مت چھوڑو. نماز کی فضیلت کے اوپر ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اگر کوئی شخص پہلی نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس کے بیچ میں جتنی بے گناہ ہوں گے وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا. کیسے؟ ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر زور کی نماز پڑھی. فجر اور زور کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ زور کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے. پھر زور کی نماز پڑھی، عصر کی نماز تک جتنے گناہ کیے، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے مغرب اور اسی طریقے سے عشاء اور اسی طریقے سے فجر. میرے محترم بھائیوں سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ آپ کے عمل نامے سے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. کتنا شاندار اللہ نے عمل دیا کہ آپ نمازیں پڑھو آپ کے گناہ معاف. اور یار سچی بات یہ ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اگر گناہوں کی اللہ کی قسم ہم گنتی کریں نا تو ہمارے گناہوں کا تو ڈھیر لگ جائے. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک نماز پڑھتے ہیں پھر دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ایک بات، اور وہ بڑی شاندار حدیث ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ لوگوں کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے بالکل اسی طریقے سے پاک ہو جائے گا جیسے وہ شخص اپنے جسم کو دھوتا ہے اور اس کے جسم سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے نا نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. پھر ہم کیوں نہ اپنی سستیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کاہلیوں کو دور کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے معافی طلب کر لیں. یقیناً میرا رب معاف کرنے والا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سر اپنا سجدے میں رکھ دیتا ہے. یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی کے قدموں کے اندر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے. اللہ کی قسم اس وقت کوئی انسان اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے. اللہ بہت مہربان، اللہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑیں گے، اس کی جھولی کو بھر کر ہی بھیجیں گے. آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. نمازیں کتنی پڑھی؟ 2، عشاء کی پڑھی اور فجر کی پڑھی.
رات ہے اتنی لمبی، وہ ساری رات سویا رہا ہے، ساری رات سویا ہے، کوئی اس نے اور عبادت نہیں کی، محض 2 نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ان کی 5 نمازیں پوری کر لیتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، نماز کو شروع کرتا ہے، اس کے جو گناہ ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو جاتے، ایسے کھڑے ہو جاتے کندھوں کے اوپر، وہ جو ہی سجدہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل گناہوں سے مبرہ اور منزہ کر دیتا ہے۔ اتنا رحم کرنے والا، اتنا کریم، اتنا شفیق میرا اور آپ کا خالق ہے، اس کے سامنے جھکنے کے اندر ہمیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آئیے آخری حدیث سنوا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو تھی فرض نماز، نفل نماز کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دن اور رات کے اندر 12 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول کر فرمائے گا جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ فجر کی 2، ظہر کی پہلی 4، بعد والی 2، مغرب کے بعد والی 2 اور عشاء کے بعد والی 2 رکھتے ہیں۔ یہ 12 رکعت نفل اللہ کے رسول فرماتے جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی فرضوں کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کو نفلوں کے ذریعے پورا کرے گا اور بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی، جس کی نماز ٹھیک اس کے باقی عمل بھی ٹھیک، جس کی نماز خراب اس کے باقی تمام عمل خراب کنسیڈر کیے جائیں گے۔